محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 to 21۔ بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بزرگی بخشی تھی۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ کشادہ زمین بناؤ اور کیڑوں کو اندازے سے جوڑو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو، بلا شبہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اور جنوں میں بعض ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا ان کو ہم دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جن سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں اور ایسی بڑی چیزیں، تالاب اور دیغیں جو ایک ہی جگہ جمی رہتی تھیں۔ اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو جنوں کو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر چدل کے کیڑوں سے جو ان کے عصا کو کھاتے رہا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے تو ہرگز ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ بلا شبہ سبا والوں کے لیے اس کی بستی میں ہماری قدرت کی ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ تھے وہ وہاں، اور بائیں دائیں ان سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور ان کا شکر ادا کرو کہ رہنے کو عمدہ شہر ہے اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ تو انہوں نے ہمارے حکم سے آراز کیا تو ہم نے ان پر سخت سیلاب پہنچا دیا، اور ان کے ان دونوں باغوں کے بدلے میں ایسے 2 باغ دیے جن میں بد مزہ میوے تھے، اور جاؤ کے درخت اور بیرون کے درخت۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم ناشکروں ہی کو سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو سامنے نظر
آتے تھے اور ہم نے ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ ان میں رات اور دن بے خوف و خطر چلا کرو، تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دراز کر دے، اور انہی نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں نیست و نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل تھتر بتر کر دیا۔ بے شک اس قصے میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا، اور یہ کہ پیچھے چل پڑے، مگر ایمان والوں کا گروہ شیطان کے پیچھے نہیں گیا، اور ان پر کچھ ذرہ نہ تھا، مگر ہمارے مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو ان کے بارے میں شک میں ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سمجھا کر ہدایت فرمائی۔ ناشکری کے وجہ سے قوم سبا کو نیست نابود کر کے افسانہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا اللہ، ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم آمین ثم آمین۔ بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ اس ہولی قرآن ان اردو چینل کو فری میں سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔